بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ کسی زمانے میں ایک وسیع و عریض سلطنت پر ایک نیک دل بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ اس کی نیک نامی اور انصاف پسندی کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ لوگ اس کی حکمرانی میں خوشحال اور مطمئن تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے عوام کے مسائل خود سنتا اور فوری حل نکالتا۔ بادشاہ کے دربار میں ہر روز درجنوں لوگ اپنی فریادیں لے کر آتے اور بادشاہ ان کے لیے رحم دل فیصلے کرتے۔ بادشاہ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ سے بے حد ڈرتا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ دعا کرتا تھا کہ اسے ایسا حکمران بنایا جائے جو نہ ظلم کرے اور نہ ظلم برداشت کرے۔ لیکن بادشاہ کے دل میں ہمیشہ ایک خوف رہتا تھا کہ شاید کسی دن طاقت یا دولت کا غرور اسے ناانصافی پر مجبور نہ کرے۔ ایک دن دربار کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، مجھے ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں میری طاقت مجھے گمراہ نہ کر دے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کوئی ایسا طریقہ سوچو جو مجھے ہر وقت یہ یاد دلائے کہ میں انصاف کے راستے سے نہ ہٹوں۔ وزیر بہت سمجھدار اور عقل مند تھا۔ اس نے بادشاہ کی بات غور سے سنی اور کہا، حضور، میں آپ کے لیے ایک ایسا تحفہ لاؤں گا جو ہمیشہ آپ کو انصاف کی یاد دلائے گی۔ چند دن بعد وزیر بادشاہ کے سامنے ایک خوبصورت آئینہ لے کر آیا۔ وہ آئینہ نہایت صاف اور شفاف تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس میں انسان کا دل بھی نظر آ سکتا ہو۔ وزیر نے آئینے کو بادشاہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، حضور، یہ آئینہ آپ کے لیے ہے، اسے اپنے تخت کے قریب رکھوائیے۔ جب بھی آپ کوئی فیصلہ کرے، پہلے اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے۔ یہ آئینہ آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ کا اصلی چہرہ وہی ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اگر آپ نے انصاف کیا ہوگا تو یہ چہرہ روشن ہوگا، اور اگر ظلم کیا ہوگا تو یہ دھندلا جائے گا۔ بادشاہ وزیر کے اس مشورے سے بہت متاثر ہوا اور فوراً آئینہ اپنے تخت کے قریب رکھوا دیا۔ اب جب بھی بادشاہ کوئی اہم فیصلہ کرنے لگتا، وہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا اور پھر اللہ کے خوف کے ساتھ فیصلہ سناتا۔ ایک دن ایک غریب کسان بادشاہ کے دربار میں آیا۔ اس کا چہرہ مایوسی اور دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بادشاہ کے سامنے جھک کر بولا، حضور، میری فریاد سنیں۔ ایک امیر زمیندار نے میری زمین زبردستی ہڑپ لی۔ میں نے کئی جگہ انصاف مانگا، لیکن کوئی میری مدد نہیں کر رہا۔ بادشاہ نے کسان کی بات سن کر فوراً درباریوں کو حکم دیا کہ زمیندار کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ کچھ دیر بعد زمیندار، جو ایک نہایت بااثر اور امیر شخص تھا، دربار میں آیا۔ اس نے بادشاہ کے سامنے جھک کر سلام کیا اور کہا، حضور، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، یہ زمین میری ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ درباریوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ زمیندار کو سزا دینا مناسب نہیں، کیونکہ وہ سلطنت کے بڑے ٹیکس دہندگان میں سے ہے۔ لیکن بادشاہ نے ان کی بات کو نظر انداز کیا اور آئینے کی طرف دیکھا۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر اسے اللہ کا خوف یاد آیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف حق اور انصاف کی بات کرے گا، چاہے سامنے کتنا ہی طاقتور شخص کیوں نہ ہو۔ بادشاہ نے فوراً قاضی کو طلب کیا اور کسان اور زمیندار کے مقدمے کی تفتیش کرنے کا حکم دیا۔ چند دنوں کی تحقیقات کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ زمین واقعی کسان کی تھی اور زمیندار نے دھوکہ دے کر اسے ہٹایا تھا۔ بادشاہ نے زمیندار کو سخت سزا دی اور کسان کو اس کی زمین واپس دلوا دی۔ جب کسان کو اس کا حق ملا تو وہ بادشاہ کے قدموں میں گر کر رونے لگا اور دعا کرنے لگا، اللہ آپ کو ہمیشہ انصاف کا علم بردار بنائے رکھے اور آپ کی سلطنت کو آباد رکھے۔ اس واقعے کے بعد بادشاہ نے خود سے ایک عہد کیا، میں کبھی بھی کسی طاقتور کے دباؤ میں آ کر انصاف کے راستے سے نہیں ہٹوں گا۔ میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں اور مجھے ہمیشہ وہی فیصلہ کرنا ہے جو حق اور سچ پر مبنی ہو۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انصاف ایک حکمران کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ طاقت یا دولت انسان کو گمراہ کر سکتی ہے، لیکن اگر دل میں اللہ کا خوف ہو
تو انسان ہمیشہ صحیح راستے پر چلتا ہے۔ بادشاہ کا آئینہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہر عمل کا حساب قیامت کے دن لیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔